السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے دعائے خلیل۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں کامیاب اور سرخرو ہو گئے تو اب حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا لیے، دامن پھیلا لیا اور اپنے پروردگار سے مخاطب ہو کر کہا، میرے مولا جو تو نے کہا میں نے اس پر عمل کیا۔ میرے مولا تو نے کہا ماں باپ کو توحید کی دعوت دے، میں نے ماں باپ کو توحید کی دعوت دے دی۔ تو نے کہا قوم کو کلمہ حق سنا دے، میں نے قوم کو کلمہ حق سنا دیا۔ میرے مولا تو نے کہا نمرود کا دربار ہو، توحید کا اعلان ہو، میں نے نمرود کے دربار میں تیری توحید کا پرچم لہرا دیا۔ تو نے کہا ماں باپ قوم اور نمرود کے سامنے ڈٹ جا، میں ماں باپ قوم اور نمرود کے سامنے ڈٹ گیا۔ میرے مولا تو نے کہا ان کے معبودان باطلہ کو پاش پاش کر دے، میں نے ان کے معبودوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو نے کہا نار نمرود میں چھلانگ لگا دے، میں نے نار نمرود میں چھلانگ لگا دی۔ میرے مولا تو نے کہا ملک و وطن اور قوم کو چھوڑ دے، میں نے ملک و وطن اور قوم کو چھوڑ دیا۔ تو نے کہا ملک شام چلا جا، میں ملک شام چلا آیا۔ میرے مولا تو نے کہا بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع جنگل بیابان میں چھوڑا، میں بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع جنگل بیابان میں چھوڑ آیا۔ تو نے کہا بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے، میں نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ میرے مولا تو نے کہا بیت اللہ کو تعمیر کر دے، میں نے بیت اللہ کو تعمیر کر دیا۔ میرے مولا مجھے بتا کبھی میں نے انکار کیا، کبھی میرے قدم ڈگمگائے، کبھی میں پیچھے ہٹا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو اب میری باری ہے، اب میں مانگوں گا اور تجھے عطا کرنا پڑے گا، اور میرے مولا چیز وہ مانگوں گا کہ تجھے دیتے ہوئے پتہ چلے گا اور مجھے لیتے ہوئے پتہ چلے گا، اور ایسا ہیرا جوہر موتی اور لال مانگوں گا جو تیرے خزانے میں بھی تنہا ہے، اس جیسا دوسرا ہیرا تیرے خزانے میں بھی موجود نہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اور خلیل نے جلیل کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا، اور خلیل نے کہا پروردگار میں نے تیرے گھر بیت اللہ کی تعمیر کر دی، اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے سوال کرتا ہوں کہ خاندان میرا ہو، کنبہ میرا ہو، قبلہ میرا ہو، ایک محمد الرسول اللہ مجھے عطا کر دے جو میرے اس تعمیر کردہ گھر کو آباد کر دے۔ پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دعائے خلیل اور نوید مسیحا بن کر تشریف لائے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، انا ثمرۃ دعوۃ ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر اور نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے 70,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے صرف ایک در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمایا، اور خاتم الانبیاء کے لقب سے سرفراز فرما کر تمام انبیاء کا مقتدی اور رہنما امام بنا دیا، اور اولین و آخرین کا سردار بنا دیا۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یوں بیان کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب
الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہمارے بھیج ان میں سے ایک رسول، انہی میں سے پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلائے ان کو کتاب اور دانائی کی باتیں، اور پاک کرے ان کو، بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں ایسی مانگی ہیں کہ رب کے خزانے کو لوٹ لیا۔ ایک اسماعیل کو مانگا، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ حضرت اسماعیل زمزم والا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر والا۔ زمزم والا بھی دعائے خلیل، کوثر والا بھی دعائے خلیل۔ زمزم بھی عظیم ہے، زمزم والا بھی عظیم ہے، کوثر بھی عظیم ہے، کوثر والا بھی عظیم ہے۔ جس کو دنیا میں زمزم نصیب ہوا وہ دنیا میں کامیاب ہوا، جس کو آخرت میں حوض کوثر کا پانی نصیب ہوا وہ آخرت میں کامیاب ہوا۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔